أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد. یہ ہمارے کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ پرائز بانڈ کا شرعی حکم کیا ہے. جیسا کہ لوگ پرائز بانڈ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا انعام نکل آیا تو ٹھیک ہے، نہ نکلا تو وہی پیسے واپس مل جاتے ہیں. تو اس بنیاد پر بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ کاروبار بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس میں نہ ہی تو جوا کی کوئی شکل ہے اور نہ ہی سود کی اس لیے نہیں ہے کہ اس میں پیسہ زائد نہیں ملتا ہے عام لوگوں کو، اور جوا اس لیے نہیں ہے کہ جو پیسہ دیا جاتا ہے اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، انعام نہیں نکلتا تو وہ پیسہ واپس کر دیا جاتا ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، اگر پرائز بانڈ کی کنڈیشن پر اور اس کی صورتحال پر غور کیا جائے تو اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. جوا بھی پایا جاتا ہے اور اس کے اندر سود بھی پایا جاتا ہے، بلکہ تیسری چیز لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کا مال باطل طریقے سے کھانا، وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے. تینوں چیزیں موجود ہیں. سود تو اس لیے ہے کہ جن لوگوں کا انعام نکلتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑے پیسے جمع کراتے ہیں. اب ان کا انعام اگر نکل آیا تو وہ زیادہ وصول کرتے ہیں، تو اسے ہی تو سود کہتے ہیں. یہی سود ہے، کیونکہ یہاں تھوڑے پیسے جمع کرائے گئے. مثلا کسی نے 1000 روپیہ جمع کرایا، اس کا نمبر نکل آیا تو اس کو 1,00,000 روپیہ مل گیا، تو یہی تو سود ہے. سود اور کسے کہتے ہیں؟ تو اس لیے اس میں سود کی شکل بھی پائی جاتی ہے. اور جوا اس لیے ہے کہ سب لوگ اس امید پر پیسے جمع کراتے ہیں کہ شاید میرا انعام نکلے گا. اگر نکل آیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اصل پیسے واپس مل جائیں گے. یہ جو پیسے جمع کرائے جا رہے ہیں یہ کوئی تجارت کی غرض سے جمع نہیں کرائے جاتے، نہ ہی کوئی اور جائز صورتحال یہاں پر ہے جس کے لیے یہ پیسے جمع کیے جا رہے ہیں. صرف اس بنیاد پر، اس امید پر پیسے جمع کیے جا رہے ہیں اور لوگ جمع کرا رہے ہیں کہ شاید میرا نمبر نکل آئے. نکل آیا تو ٹھیک ہے، نہ نکلا تو پھر ہم اپنے اصل پیسے واپس لے لیں گے. تو یہی جوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، یہ شراب نوشی، یہ جوا اور بتوں کے نام پر یہ چیزیں رکھنا چھوڑنا اور یہ پانسے اور تیر اندازی سے قسمت آزمائی کرنا، یہ سب گندے کام ہیں اور شیطانی اعمال ہیں. ان سے بچ جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس میں جوا بھی ہے، سود بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سود کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر تم سود سے باز نہ ہو تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ کا اعلان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مسلم شریف کے اندر، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و مؤکلہ. اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی آکل الربا، سود کھانے والے پر، اور جو کھلاتا ہے اس پر بھی اور جو کھاتا ہے اس پر بھی، دونوں پر لعنت فرمائی، کھانے والے پر بھی کھلانے والے پر بھی. وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، لکھنے والے پر بھی اور گواہی بھرنے والے پر بھی. وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ، آپ نے فرمایا یہ اس جرم میں سب کے سب برابر ہیں، برابر کے شریک ہیں. تو اس لیے یہ سود بھی ہے اور جوا بھی ہے. اس کو صحیح کہنا یا جائز اور حلال شکل کہنا یہ بالکل غلط ہے. اور تیسرا پوائنٹ کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کا مال باطل طریقے سے کھانے والی بات ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باطل طریقوں سے اپنے مال ایک دوسرے کے نہ کھاؤ. اس میں ہوتا کیا ہے
کہ یہ پیسے جمع کیے جاتے ہیں، لاکھوں لوگ پرائز بانڈ خریدتے ہیں، 1000 روپے کا بھی برانڈ ہو تو وہ رقم کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ کروڑوں روپیہ وہ 1 سال تک، 6 مہینے تک، 2 سال تک، 3 سال تک اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ بینک ہو یا کوئی کمپنی ہو۔ اس سے آگے وہ لوگوں کو سود پہ قرضے دیتے ہیں، اس سے کروڑوں روپے وہ کماتے ہیں۔ لوگوں کا ہی کروڑوں روپیہ جمع ہوتا ہے ان کے پاس، اس سے وہ آگے کروڑوں خود کماتے ہیں، اور جو یہ کروڑوں میں جمع ہوتا ہے اس سے چند انعامات وہ خریدتے ہیں، اور کروڑوں کما کر لاکھوں کے انعام نکال کر پیسہ واپس کر دیتے ہیں، اور لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارا انعام اگر نہیں بھی نکلا تو کوئی بات نہیں، ہمارا پیسہ تو واپس آ گیا ہے۔ انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے یا خبر نہیں ہے، یا وہ اس پہ غور نہیں کرتے کہ تمہارے ہی پیسے سے تمہیں ہی دھوکہ دے کر وہ انعامات تمہارے ہی پیسے سے چند لوگوں کو دیے گئے، اور پیسہ اپنے پاس سرکل میں رکھا گیا، اور کروڑوں روپے اس سے سود کے کمائے گئے۔ تو یہ دھوکے سے مال جو ہے لوگوں کا کھانا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ چوتھی چیز اس میں حرام ہونے کی یہ ہے کہ یہ سود میں، گناہ میں تعاون کا ذریعہ بن رہا ہے۔ جو پیسہ پرائز بانڈ کا جمع ہوتا ہے وہ انعام نکلنے تک یا اعلان ہونے تک انہی لوگوں کے پاس رہتا ہے، بینک وغیرہ کے پاس رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ اس لیے یہ کسی بھی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ جس نے یہ فتویٰ دیا ہے واللہ عالم یہ بات سچ ہے یا صحیح ہے، اس کو اپنے فتوے پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے قرآن و حدیث کے صریحاً خلاف ہے۔